بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اذان فجر کے بعد رات کی سیاہی کو دن کے اجالے کا چیرتے چلے جانا سماویہ کا من پسند منظر تھا۔ آج بھی وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے فجر ادا کرتے ہی گھر کے چھوٹے سے باغ میں نکل آئی تھی۔ مسلسل 2 دن کی شدید تھکن شبنم زدہ گہری سبز گھاس نے اس کے تلووں سے کھینچ لی تھی۔ چاروں طرف بنی کیاریوں میں مختلف اقسام کے پودوں میں لگے پھولوں کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال ابھرا تھا کہ ان پھولوں کی طرح خدا نے ہمیں کتنے پیارے پیارے رشتوں سے نوازا ہے۔ بے لوث محبت کرنے والے رشتے ہماری زندگی کو سہل بنانے میں معاونت کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں آزمائش کی بھٹی سے گزارتے ہیں۔ انہی چاہت لوٹاتے رشتوں میں ایک رشتہ وہ بھی ہے جسے ہم پھوپھی کہہ کر بلاتے ہیں۔ پھوپھی ہمیشہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے بے غرض محبت کرتی ہے۔ بھابھی سے چاہے اس کی بنے یا نہ بنے، پر بھائی کے بچوں پر ہمیشہ وہ جذبے لٹاتی ہے، یہاں تک کہ اکثر اوقات اپنی محبت میں اپنا بیٹا تک نثار کر دیتی ہے۔ سماویہ کی پھوپھو بھی ایسی ہی تھی، جنہوں نے اس کی ماں کے مرتے ہی اپنے بیٹے کو سماویہ سے منسوب کر دیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں جب اس کی ماں کینسر جیسے مضر مرض سے لڑتے لڑتے مر گئی، تب اسے اور شبینہ کو بابا اور دادی کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنی سارا پھپھو سے ہی ملی تھی۔ شادی شدہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود وہ آئے دن دونوں بہنوں کے لیے تحفے تحائف لیے چلی آتی تھی۔ یامین ان کا اکلوتا بیٹا اور اس کی نسبت سے سماویہ پر اس کا مستقبل واضح تھا۔ ان کا رشتہ عام نہ تھا پر خاص بھی نہ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یامین کی دلہن بننا ہے، اس لیے جذبوں میں کوئی خاص شدت نہیں تھی۔ یامین نے بھی اپنے دل کا حال بہت زیادہ اس پر نہ کھولا تھا، پر کبھی کبھار کے شوق جملے سماویہ کو اس کی چاہت کا پتہ دیتے تھے۔ وہ اپنی چاہت کو وقت آنے پر ظاہر کرنے کے لیے چھپائے رہتی تھی۔ اسے تو بس یہی دھن تھی کہ بابا کا سہارا بننا ہے، اور دونوں بہنوں کو بھرپور احساس تھا کہ باپ نے ان کی وجہ سے دوبارہ گھر نہیں بسایا اور بیٹے جیسی نعمت سے بھی وہ محروم تھے، تو اب انہیں ہی بیٹا بن کر بابا کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ سرخ گلابوں کی شوخی پورے باغ میں سب سے جدا تھی، پر جیسے ہی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں گلاب کو بھرنا چاہا، ایک تلخ سی کراہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کھینچ لیے۔ ایک کانٹا اس کی ہتھیلی کو گھائل کر گیا تھا۔ بظاہر گلاب جتنا حسین ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہوتا ہے۔ ایم کام کا شاندار رزلٹ ہاتھ میں تھامے وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج بابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا اور دادی کا بڑھاپا پھر سے جوان ہوگا، پر گھر کی مقدر فضا نے اسے حیران کیا تھا۔ بابا خوش ضرور ہوئے تھے، پر ان کی آنکھوں کی نمی میں خوشی کے ساتھ ایک حزن کی آمیزش بھی تھی، اور دادی تو مکمل غم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ شبینہ نے اسے بتایا تھا کہ آج سارا پھپھو رشتے سے انکار کر گئی ہیں۔ یہ کڑوے کسیلے الفاظ اس کی سماعتوں میں بہت مشکل سے اترے تھے۔ وجہ یہ پتہ چلی تھی کہ ان لڑکیوں کو سوائے پڑھنے لکھنے کے کچھ اور نہیں آتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ان کے بابا نے انہیں صرف پڑھنے لکھنے کا کام سونپا تھا، کبھی گھرداری کے جھنجٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گھرداری تو ساری عمر عورت کو کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن پڑھنے لکھنے کا موقع صرف باپ کے گھر ہی احسن طریقے سے مل سکتا ہے۔ دادی بھی یہی سوچتی تھیں کہ پھوپھی کے گھر ہی تو جانا ہے، اپنے گھر جیسی بات ہے، وہ خود سکھا سمجھا دے گی، اور شاید وہ خود بھی یہی سوچ کر مطمئن تھی۔ پر انکار ہونے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ لوگ ہمیں صرف ایک ہی زاویے سے نہیں دیکھتے، نگاہوں ہی نگاہوں میں بہت کچھ جانچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی دودھ کا گلاس لیے بابا کے کمرے میں آئی تھی، تو وہ سجدے میں سر رکھے اللہ سے رو رو کر اپنے جانے انجانے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا، پر اتنا نہیں جتنا وہ الفاظ سن کر دکھا تھا۔ یا اللہ، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو امور خانہ داری سے دور رکھا۔ وہ چپکے سے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پلٹ آئی تھی۔ ایم کام کی ڈگری نے بھی اسے وہ خوشی نہ دی تھی۔ دادی اب ان دونوں بہنوں کو گھر کے کام کاج کرنے کا کہنے لگی تھی۔ شبینہ تو ان کے کہنے پر کچن میں چلی جاتی تھی، پر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتی۔ کیوں؟ اب کیوں کروں؟ کیا اس لیے کہ گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے میرا رشتہ ختم ہو گیا؟ وہ بیزار سی اپنے کمرے میں بند رہتی، پھر جلد ہی مایوسی کی کالی چادر رضائے الہی کے اجالے میں لپٹ گئی۔
نہ جانے کیا ہوا کہ پھپھو کی اپنی نند کے گھر سے ہی اس کے لیے رشتہ آ گیا۔ ہادی سنبل آنٹی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ دونوں کی عمروں کا فرق تھوڑا زیادہ تھا، پر وہ اچھے عہدے پر فائز تھے، اسی لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ حالانکہ پھپھو کو کچھ اعتراض تھا، پر بظاہر شادی کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہیں۔ موتیوں اور گلاب کے پھولوں سے سجی سیج میں کہیں کہیں گیندے کے پھول دیکھ کر اسے یاد آتا رہا، سسرال گیندا پھول۔ شادی کی اگلی ہی صبح، ابھی جبکہ ہادی گہری نیند میں تھے، وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر کچن میں آ گئی۔ بکھرا کچن سمیٹ کر سلیب صاف کر کے وہ برتن دھونے کے لیے ایپرن باندھ رہی تھی، تبھی سنبل آنٹی کچن میں داخل ہوئیں۔ ارے یہ کیا؟ نہیں بیٹا، ابھی یہ تمہارا کام نہیں، ابھی تو ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں ہوئی، اور پھر میں تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، کوئی کام والی تو نہیں؟ وہ سادہ اور نرم مزاج خاتون تھی۔ میں بھی بیٹی ہی بن کر آئی ہوں آنٹی، اور بیٹی تو پہلے دن سے ہی ہوتی ہے نا؟ مجھے گھرداری کا سلیقہ نہیں، آج سے ہی شروع کروں گی تو بہت جلد سیکھ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش سی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ ان کی بھابھی نے اس کا رشتہ کس وجہ سے رد کیا تھا۔ انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، پر اسے مزید کچن میں کچھ کرنے بھی نہ دیا۔ لیکن وہ تو جیسے ٹھان کر آئی تھی۔ سنبل آنٹی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ شاید اس نے شبینہ کی وہ بات دل پر لے لی تھی جو اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سماویہ کو رخصتی سے پہلے بتائی تھی۔ باجی، پھپھو چاچی سے کہہ رہی تھی کہ سنبل باجی کی عقل پر تو پتھر پڑ گئے ہیں شاید۔ شکر ہے میں نے تو جان چھڑا لی، ساری عمر کا پھوہڑ پن کون برداشت کرے۔ سہ رنگی عشق پیچا کے پھول میں ایک ستارہ سا بنتا ہے جو اسے دوسرے پھولوں سے ایک جداگانہ حیثیت بخشتا ہے۔ سماویہ کی نگاہوں میں آتے ہی وہ ستارہ اور اس کے لب دونوں مسکرا اٹھے۔ دن رات کی محنت اور لگن نے اسے بھی سسرال میں ایک ستارہ بنا دیا تھا جو ہادی اور سنبل آنٹی کی نگاہوں میں دن رات چمکتا رہتا۔ اس نے اپنا آرام تیج دیا تھا، چھوٹے چھوٹے خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور دن رات گھرداری میں جٹ گئی تھی۔ کام والی ماسی کو فارغ کر دیا اور ہر روز ایک نئی ڈش بنانا سیکھتی رہی تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہادی کی پروموشن ہونے پر اس نے اپنے تمام سسرالی اور میکے کے رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا تھا۔ لگ بھگ 30-35 لوگوں کے لیے سارا انتظام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ بریانی، قورمہ، شامی کباب، چکن ٹکا، رائتا، سلاد، فروٹ ٹرائفل اور گلاب جامن، سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا۔ سلیقے سے سجا سنورا گھر اس کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر آنکھ اس کے انتظام کو سراہ رہی تھی، بلکہ پھپھو کی آنکھیں تو پھٹی جا رہی تھی، اور وہی پھٹی آنکھیں بعد میں شرمسار نظر آئیں جب سنبل آنٹی دادی کا ہاتھ پکڑ کر بابا سے کہہ رہی تھی، آپ لوگوں نے تو ہیرا میری جھولی میں ڈال کر مجھے اس دنیا کی خوش نصیب ترین ساس بنا دیا ہے۔ اسی لمحے اسے بابا کی آنکھوں میں وہ خوشی دکھائی دی تھی جو وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتی تھی۔ چنبیلی کے سفید پھولوں جیسی چمک نگاہوں میں لیے بابا نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ سبز گھاس پر گرے، سفید اور گلابی سدا بہار کے پھول چن کر وہ گھر کے اندر لے آئی تھی۔ اب اسے ان پھولوں سے ایک ہار بنانا تھا، جیسے اس نے اپنے پیار، محبت اور لگن سے رشتوں کو ایک لڑی میں پرو کر بنایا تھا۔